اب بڑھتے ہیں چرائے دین کی طرف، جہاں پہ ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤنڈ ماشاءاللہ عالم دین ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ علامہ پیر عرفان الہی قادری ہیں جو بہت ہی رناؤنڈ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمیں آج پھر جوائن کیا ہمارے پیارے بھائی علامہ ڈاکٹر امجد علی جعفری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک آئی تھنک خواتین اور مردوں دونوں کے لیے ایک بڑا انفارمیٹیو ٹاپک رہے گا اگر ہم ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنا مینیج کر جائیں. اور اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ دو پیارے بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں اچھی طریقے سے گائیڈ کریں گے فرام اے ریلیجس پرسپیکٹو. کیونکہ اینڈ میں ویورز ہمارے بلیف سسٹم، ہماری سوچ سوسائٹی اور ارد گرد سے زیادہ ہمارے دین کے بیس پہ ڈیولپ ہونی چاہیے. ہماری تھاٹ پروسیس، ہمارے رویے، ہمارا بیہیویئر. تو آئیے جانتے ہیں کہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے ایک طلاق شدہ عورت یا ایک بیوہ عورت کی کیا سچویشن ہے، کیا سٹیٹس ہے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تمام ادیان میں سے دین اسلام کے اندر جس طریقے سے گھریلو معاملات، زندگیوں کے جو نظام ہیں، بیوی اور شوہر کے جو حقوق ہیں، وہ شوہر پر بیوی کے ہوں یا بیوی پر شوہر کے ہوں، اسلام نے ان کی بڑی وضاحت فرمائی ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے دین اسلام نے لوگوں تک پہنچایا ہے. چونکہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جو مہد سے لے کر لحد تک کا دستور حیات سکھاتا ہے، اور ہمارے تمام معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ میاں اور بیوی ہیں. ان کی آپس میں جو معاملات ہیں یہ سارا معاشرہ انہی کے ساتھ جڑا ہو، چونکہ معاشرہ چلتا ہی یہاں سے ہے. تو اس لیے جو بھی معاملات زندگی ہیں وہ چلتے ہیں میاں اور بیوی سے. اللہ رب العزت نے بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ جناب حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ کا جوڑا بنا کر بھیجا تھا، اس لیے کہ یہ نظام جو ہے کائنات کا اس کو اس طریقے سے چلایا جائے. اب ان دونوں کا ایک دوسرے کو مینج کرنا، ایک دوسرے کے خیالات، ایک دوسرے کے جو ذہنی معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، یہ زندگی کا حسن ہے. اب جب بھی یہاں بگاڑ آتا ہے، ذہنوں میں بگاڑ آتا ہے، رویوں میں بگاڑ آتا ہے، جب جو ہے دلی قدورتوں میں بگاڑ آتا ہے، حسد کی دنیا جنم لے لیتی ہے، جب محبتیں دور ہو جاتی ہیں، نفرتیں قریب آ جاتی ہیں، اور محبتوں کا جو فقدان ہے وہ ان رشتوں کو دور کر دیتا ہے. اور جب تک محبتوں میں فقدان نہیں آتا، محبتیں برابر چلتی رہتی ہیں، تو ہمارا معاشرہ ایک حسین معاشرہ ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو 4 مقام عطا فرمائے. اس میں جو پہلا مقام سٹارٹ ہوتا ہے وہ بیوی کا ہے. بھئی آدم علیہ السلام کو ساتھ جو جناب اما حوا سلام اللہ علیہ کا جو جوڑا چلتا ہے، سب سے پہلا رول جو ہے وہ بیوی کا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسرا مقام اس کا بیٹی کا بنتا ہے. اچھا بھیا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ساتھ ساتھ ایک ریمائنڈر مرد حضرات کو بھی دے دوں ضرور کہ اگر عورت کا مقام بیوی تھا تو دوسرے اینڈ پہ مرد کا مقام شوہر کا بھی تھا. دا فرسٹ ریلیشن شپ آن ارتھ واز ہسبینڈ اینڈ وائف. بے شک. تو سارا کیونکہ ہوتا ہی ہے علامہ صاحب، اکثر اس فوکس میں آ جاتے ہیں کہ عورت کے رولز، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد کے بھی تو بہت خوبصورت رولز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں. جی جی جی. تو دوسرا اس کا جو کردار ہے وہ بیٹی کا ہے. اب دین اسلام نے اس کو اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ اگر بیٹی ہے، بیٹا بڑا بھی خوبصورت ہو، بیٹا بڑا بھی اچھا ہو، لائق ہو، ذہین ہو، فتین ہو، لیکن رحمت بیٹی کو کہا جاتا ہے. بے شک. وہ 6 بیٹیوں کے بعد بھی بیٹا ملے نا، پھر بھی رحمت بیٹی کو کہا جاتا ہے. اچھا آگے چلیں جی. اس کے آگے اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر بہن ہے تو وہ بھائیوں کے دل کا چین ہے. بالکل. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی رضائی بہن جناب شیما کے ساتھ کس طرح محبت کے جو پہلو ہمیں سیرت میں ملتے ہیں. اب ہم چونکہ بات یہاں جو کر رہے ہیں کہ پہلا رشتہ زوجہ کا ہے، بیوی کا ہے. اب بیوی کا جو پہلا رشتہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب
اپنا اماں حوا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو ازواج ہیں، اور سب سے کائنات میں اس میں جو بڑی ہمیں بات ملتی ہے وہ ازواج رسول کا اگر اسوہ حسنہ ہم دیکھیں تو اس پر ہم جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ایک زوجہ کا اور ایک شوہر کا جو کردار ہے وہ آپ کو بتا سکیں گے بالکل. جی علامہ صاحب، آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض خدمت یہ ہے کہ طلاق شدہ خواتین کے حوالے سے دو طرح کے حقوق ہیں. ایک تو دوران طلاق حقوق ہیں، قرآن کریم نے اسے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے شروع میں تلاوت فرمائی اسی میں یہ آیات موجود تھیں. اور اسی طرح جو ہے وہ طلاق کے بعد کچھ حقوق ہیں جو کہ سوسائٹی کے اوپر آتے ہیں، معاشرے کے اوپر آتے ہیں. جو طلاق کے دوران ہیں وہ جس سے اس کا بندھن بندھا ہوتا ہے، اس میں توڑنے کے وقت جو ہے طلاق کے وقت اس وقت حقوق ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ طلاق میں کمی ہو معاشرے میں، کیونکہ یہ ایک ایسی جائز چیز ہے کہ جس سے عرش الہی ہل جاتا ہے. بے شک. اور اس میں البتہ یہ صرف ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، چارہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک وے دیا گیا انہیں کہ تم جدا ہو جاؤ. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم دونوں آزاد ہو، تم دونوں جیسے مرضی الگ ہو جاؤ. نہیں، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. تم سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی پرائیویسی کو ڈسکلوز نہ کرو. یہ بہت زیادہ معاشرے میں موجود ہے ہمارے، کہ جب بھی اختلاف ہوا، اختلاف کی ایک حد ہے. یقیناً طلاق تک جب بات پہنچی ہے تو اختلاف ہے، تو جو ہے یہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس اختلاف میں اتنا حد ہونی چاہیے. جیسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دشمنی میں اتنا آگے مت بڑھو کہ کل دوستی ہو جائے تو شرمندہ ہو جاؤ. کیا بات ہے. اور اسی طرح تم دوستی میں اتنا آگے مت بڑھو کہ اگر کل تمہاری دشمنی ہو جائے تو تمہارے معاملات ڈسکلوز ہونا شروع ہو جائے. لہٰذا ایک اصول ہے یہ. البتہ میاں بیوی میں، لیکن میاں بیوی میں تو کس طرح بندہ یہ فرق رکھے؟ نہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں 24 گھنٹے آپ لوگ ساتھ ہوتے ہیں. میاں بیوی میں اس کا ظہور ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کی ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں انسان کوتاہی نہ کرے. کیا سمجھ آ گئی؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہر ایک کا سٹیٹس ہے نا اس کا، اس کی مثلا کہ اس کو ایسے الفاظ سے نہ پکارے ایک اچھے وقت میں کہ کل برے وقت میں وہی الفاظ اس کے لیے چبن بن جائے. اسی طرح اس کے حقوق کی ادائیگی کو اچھے سے انجام دے. لہذا طلاق کے دوران جو حقوق ہے سب سے پہلے یہ ہے ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی. ہاں، نہیں بن آئی آپ کی، نہیں اکٹھے رہ سکتے، الگ ہو جاؤ. شریعت نے اس کا راستہ بتایا، اس کو اصول و ضوابط کے ساتھ جو ہے الگ ہو جاؤ. لیکن طلاق کے ساتھ ساتھ دیکھیں، جس پہ کوئی طلاق میرے سے اپلائی کرتی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ ہم صرف اس پہ فوکس کریں. میرے جو گلے شکوے میں اپنے بھائیوں کے سامنے پریزنٹ کروں گی ضرور آگے، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں بڑی دیر سے یہ کچھ سوال ہیں جو میرے دل میں ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اور میری طرح بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بہت بڑے مشکل وقتوں سے گزری ہیں. میری ایک دوست بڑی ینگ ایج پہ بیوہ ہو گئی. ہر بندہ جو اس کو ملنے کے لیے آیا اس نے یہی کہا، تمہاری تو زندگی ختم ہو گئی، تم تو برباد ہو گئی، تم لٹ گئی. یہ ورڈز میرے سامنے اس کے شوہر کے جنازے پہ اس کو کہے جا رہے تھے. اور میں شکلیں دیکھ رہی ہوں لوگوں کی کہ ٹوٹے ہوئے کو مزید کیوں توڑ رہے ہو. آلریڈی ایک بندہ تکلیف میں ہے، اس کو ہمیں سکون نہیں دینا چاہیے. لیکن نبی پاک سے زیادہ بہتر گائیڈ ہمارے لیے کون ہے؟ آپ کا کیا رویہ اور ایٹیٹیوڈ تھا ایسی خواتین کی طرف، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسی خواتین کے ساتھ کیسے ڈیل کیا؟ جی علامہ صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دی نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ رحمت العالمین ہے. ہاں، سورہ تحریم میں یہ فرمایا کہ اگر آپ طلاق دے دیں تو اس سے بہتر بیویاں آپ کو دی جائیں گی. نہیں، میں علامہ صاحب کچھ اور کہہ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا رویہ ایسی خواتین کی طرف کیسا تھا، اور آپ کے اپنے گھر کے معاملات وہ جو بیوہ ہو گئی یا متعلقہ ہو گئی ان کے. جی دیکھیں، جو آپ نے ابھی یہ سوال کیا ہے نا، اشارہ ایک کیا، اس میں ایک بات آپ نے یہ کی ہے کہ خواتین نے کہا تم لٹ گئی، تمہارے ساتھ ایسا ہوا، تمہارے ساتھ ایسا ہوا. یہ ہمارے معاشرتی الفاظ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے الفاظ اگر ایسے موقع پر ہم نے نہ بولے تو اس کو شاید یہ محسوس نہ ہوگا کہ ہمیں اس کا دکھ نہیں. حالانکہ ہم یہ بات اس پہ کر رہے ہوتے ہیں
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو مزید جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ہم اس پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، حالانکہ اس پہ لفظ جو ہم نے پہلا بولا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں تھا۔ بالکل۔ اب آئیے کہ بیوگان کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ بیوگان کو مستحقین میں شامل فرما دیا گیا۔ بے شک۔ اب یہ دین اسلام میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ مختلف ادیان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، دین اسلام آپ کو ایک ایسا دین ملے گا کہ جس میں اس کو مستحقین میں شامل کر دیا گیا کہ بھئی ایسی بیوگان جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، دین ان کے بارے میں کیا رکھتا ہے، کیا پیکج ہے، تو فرمایا گیا کہ تم اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے خیرات اور اپنے جو معاملات ہیں اپنا مال ان بیوگان پر خرچ کرو تاکہ ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اب شریعت کیا ہے؟ قول مصطفیٰ کا نام شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن مجید نے اس طرف اشارہ دے دیا کہ وہ جو بیوگان ہیں جن کا اب کمانے والا کوئی نہیں رہا، جن کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے جو حالات ہیں، ان کے مکان نہیں ہے، اس کی چھت نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا کاروبار بزنس نہیں رہا، ایک تو اس پر طوفان یہ پڑا کہ اللہ کی یہ حکمت تھی کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا یا اس کو طلاق ہوئی، اب وہ بیوہ ہو گئی۔ اب ایک خاتون کے لیے ساری کل کائنات اس کا شوہر ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا بزنس ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی روٹی روزی جو معاملات ہیں وہ اس کا شوہر ہے۔ اب جب وہ نہیں رہا تو دین کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوگان ایسی جو ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے تاکہ ان کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو، ان کے معاملات زندگی چلتے رہیں، اور یا آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں اور ان کو وہ رسپیکٹ دے دیں اور ان کو وہ ریگارڈ دے دیں، اگر ایج مطلب کا وہ والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سے زیادہ تر نکاح بیوگان کے ساتھ ہوئے، ایگزیکٹلی اس امر پر کہ تاکہ امت کے لیے یہ مشعل راہ بن سکے، چونکہ اللہ فرماتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کامل نمونہ ہے۔ اب اس کامل نمونہ میں یہ بھی بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوگان سے نکاح فرمائے، زیادہ عمر کی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو 9 ازواج موجود تھیں، لیکن کسی کو بھی شکوہ نہیں تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر۔ دیکھیں نا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہیں اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، شب اسراء کے دولہ ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور شوہر بھی تو ہیں، بالکل، اور 9 ازواج کے ہونے کے باوجود کسی ایک کو شکایت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نہ اوقات سے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ جو رویہ تھا اس سے، بلکہ ایسا تھا کہ وہ تمام کی تمام اس بات پر ناز کرتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شوہر کائنات میں نہیں ہے۔ بھئی آپ جیسا انسان کبھی ایسی کائنات میں پھر نہیں آیا، اور یہی تو دیکھیں کہ ویورز مسلمز نہیں بلکہ نان مسلمز بھی ان کو ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ کہتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ویورز؟ تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے یا اپنے پاتھ ویز بنانے چاہیے؟ علامہ صاحب، ہمیں بریک پہ جانا پڑا، آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اس کے بعد ہم اب آڈینس کی طرف بھی بڑھیں گے کیونکہ وہ بھی آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق سے پہلے کچھ حقوق ہیں اور بعد میں یہ ہے کہ معاشرے کو چاہیے کہ متعلقہ خاتون کے بارے میں سب سے پہلے تو نیگیٹیوٹی جو ذہن میں ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک مثلا کہ ایسا واقعہ ہوا جس میں اس کا دل بھی مغموم ہے، معاشرے میں اس کے والدین بھی مغموم ہے، یعنی ایک ایسا سین ہوا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، حتیٰ خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، عرش الہی ہل گیا ہے۔ اب یہ اس طرف نہ جایا جائے کہ اس کے بارے میں سکینڈلز بنائے جائیں، اس کے بارے میں ڈسکس کی جائیں، وہ منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یہ کسی کی زندگی میں جو ہے وہ خرابی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد اس میں کیا جائے کہ اس کے لیے بہترین، سب سے پہلے اسے حوصلہ دیا جائے، اور پچھلی غلطیاں جو اس سے ہوئی تھیں یا کسی دوسرے نے اس کے حق میں کی تھی، ان دونوں غلطیوں کو دور کیا جائے، اور اس کو اگر اس کی عمر اور اس کا تقاضا ہے تو حالات اچھے ہیں تو اس کو نئے رشتے میں جلد از جلد اسے ڈھالا جائے۔ اچھا ویورز، ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے آڈینس کے، لیکن اس سے پہلے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی
کہ ونسے نے ہمیں گفٹ ہیمپرز دیے ہیں ان آڈینس ممبرس کے لیے جو ہمارے سے سوال کریں گے. تو ونسے کے شیمپوز جو آج کل بہت فیمس ہیں اور ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے, بہت ہی زبردست ہے. ونسے کا بایوٹن کیراٹن شیمپو بہت افیکٹو ہے ہیئر فال کے لیے, اور ہیئر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی, اور ہیئر گروتھ کو انکریج کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آڈینس کی طرف. سب سے پہلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم, میں صوبیہ جابر ہوں فرام لاہور. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ابھی اتنی اچھی ڈسکس ہو رہی ہے یہاں, تو میں خود بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ پاکستان ہو یا کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں, جو متعلقہ عورت ہیں یعنی ڈیورسی ہیں یا بیوہ ہیں, تو ان کو معاشرے میں تو رسپیکٹ نہیں ملتی. تو جو وہ میکے آتی ہیں, میکے میں بھی بھائی بھابھی ہو یا ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کے بھی موڈ آف ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے رشتہ جو ہے بالکل چینج کر لیتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں. علامہ صاحب آپ سے ایڈریس کروائیں گے یہ سوال, لیکن میری جب ڈیورس ہوئی ہے, آئی ریممبر آئی واز ویری ینگ اینڈ اوبیسلی ساتھ میں حمزہ میری گود میں چھوٹا سا بچہ. اچھا میں واپس آئی ہوں تو میں اپنے ارد گرد باتیں کیا سن رہی ہوں, علامہ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے, اتنی پیاری تھی, اتنی پڑھی لکھی تھی, تو بس استغفار میں فوت ہو گئی تھی کیا؟ میرے بارے میں ایسے بات ہو رہی تھی کہ جیسے اب میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں, اور میرے ارد گرد لوگ میرے بات کر رہے ہیں. میری امی کو کہہ رہے ہیں ہائے گجو اتنی پیاری تھی, اتنی پڑھی لکھی تھی, اور میں وہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ میں کیا اب اس دنیا میں نہیں رہی, میں چلی گئی, میں ختم ہو گئی ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ دیکھیں کہ جب بہن بھائی کے گھر آتی ہے نا تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ جب تک اس کے گھر میں رہتی ہے رب کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے. اب وہ اس پر بوجھ نہیں ہوتی. رزق اور نصیب تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کا رکھا ہے, لیکن قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے یہ چند رشتوں کو اس طرح جوڑا ہے نا اس کی زندگی کے ساتھ, اور محض سے لے کر لحد تک دستور حیات دیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَّارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَّارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. یعنی خالق کائنات نے ایک انسان کے لیے ہر وہ چیز جو اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو اس میں بیان فرمایا ہے کہ اے انسان, اس کائنات میں تجھے بھیجا ہے لوگوں کو تانے مینے دینے کے لیے نہیں بھیجا, اور ایک دوسرے کی چبن بن کے رہنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ ہم نے تمہیں نفیس بھیجا ہے, فطرت پہ ایسا ڈالا ہے من کان مختالا فخورا, اکڑنے والے کو, شیخیاں بکھیرنے والے کو, متکبر کو, جو تانے دینے والا ہے, اس میں سب سے پہلا عنصر تکبر کا پایا جاتا ہے. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. جی السلام علیکم, میرا نام وزمہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق یافتہ ہے اور بیوہ عورت ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ اور بڑی عجیب نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا ہے. لوگ اور خواتین جو میرڈ خواتین ہیں ان کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کوئی ٹارگٹ ہے. یہ بھی تو ایک زیادتی ہے. تو معاشرے کے رویوں کا کیا کریں ہم؟ ریاست سب سے پہلے ان افراد کو سنبھالے, یہ ذہن میں رکھیں کہ ادارے ایسے قائم کرے, اور ہیں بھی البتہ, یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے, لیکن ان کی فعالیت شاید اس حد تک نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے وہ ان کو لے, جیسے بھائی کے گھر وہ گئی تو ادھر اس کو پرابلم ہوئی, یہ نہ پرابلم آتی کیونکہ بھائی کے اپنے مسائل موجود ہیں, پھر اس کی گھر میں انٹرفیرنس ہوتی ہے, وہ بھی ایسی ایشوز ہیں کہ وہ بھی ہم اس سے آنکھ بند نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے. لہذا معاشرے میں جب ایک ہرج و مرج آ جاتا ہے تو پھر ظاہری بات تنقید ہوتی ہے, اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں. لہذا کوشش یہ کی جائے کہ جڑ سے کسی بھی مسائل کو اگر صحیح کیا جائے تو اگلے فرعی مسائل اس کے وجود نہیں پاتے. یہ جو گھروں میں جا کے وائلیشن ہوتی ہے یا معاشرے میں ہوتی ہے, اس کا بنیادی حد یہ ہے کہ اس کو کم از کم کیا جائے اور اس کو روکا جائے. طلاق کے قوانین کو بہترین طریقے سے کیا جائے. اب عدالتیں جو ہیں ایک نشست میں طلاق جاری کر رہی ہیں. نہیں بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھیا بالکل ٹھیک ہے, لیکن طلاق جاری تو کر دیتی ہیں, لیکن مجھے جس چیز سے پرابلم ہے کہ ایک عورت کے 3 بچے ہیں. اب جب ان کو اگر میاں نے, اور اوپر سے طلاق بھی میاں نے دی, میاں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے, اس نے آگے کہیں اور شادی کرنی ہے, جو بھی اس کے معاملات ہیں. اب ایک عورت کے 3 بچے ہیں
और उसको उन बच्चों के खर्च के लिए 8,000 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आपको भी पता है लामा साहब, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों वो तो खर्च कम है। मतलब 8-10 हज़ार में तो उनके यूनिफॉर्म नहीं पूरे होने। ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए मैंने अर्ज़ किया ना कि कानून क्या है, शरीयत को अगर हम पूरा फॉलो करें तो कभी भी कोई बंदा तंग नहीं हो सकता। शरीयत कहती है जिसके बच्चे हैं ना उसको दो, और अगर उसने तुम्हें तलाक दिए पकड़ो भाई अपने। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है या इस तरह, तो 7 साल से पहले उसको पास रखो, बाद में उसका खर्च लो। लिहाजा ये मामला सारे रियासती सतह पर अगर हल हों तो यकीन माने कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर निजी सतह पे हम इसे हल करेंगे, छोटी सतह पे कुछ ना कुछ हल होंगे, बाकी सारे वायलेशन का शिकार हो जाएंगे, मसाइल पैदा हो जाएंगे। और वाकई इसीलिए कहा कि अंबिया आए ही इसीलिए हैं, तशरीफ़ ही इसीलिए लाए थे ताकि लोगों में अदल व इंसाफ को कायम करें और मुआशरे को ऐसा नमूना मुआशरा तश्कील दें और जिससे हर कोई इंसान उसकी वायलेशन से बच सके और अच्छे से ज़िंदगी अपनी तमाम हालात में गुजार सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का और इतनी डिटेल में हमें एक्सप्लेन करने का। काश वक्त और होता, क्योंकि मैं फिर स्पेसिफिक्स में पढ़ती, क्योंकि वो जो भाई वाली बात आपने कही ना कि घर में भाई और भाभी को बुरा लगता है, मेरे सामने इस बात के बाद मेरे जहन में कोई मेरी बहुत सी ऐसी जानने वालियाँ, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि जी मैं भी डिवोर्स्ड हूँ, ये वो। बहुत अफसोस की बात है व्यूअर्स के हमारे रवैये इतने नेगेटिव हो जाते हैं उन लोगों के साथ जो तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। और जस्ट बिकॉज आपकी शादी चल रही है और अल्लाह का करम है और आप अपने घर में खुशहाल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को जिनके मामलात ऐसे नहीं चल पाए ऐसे देखें कि जैसे वो आपसे कमतर हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपना रवैया, बल्कि बहुत ज़्यादा अपना रवैया तलाकशुदा ख़वातीन और बेवाओं के साथ पॉजिटिव करें। एक इंसान अगर ऑलरेडी तकलीफ़ में है उसे मज़ीद तकलीफ़ दे के क्या आपको खुशी मिलती है? इस सोच के साथ कि हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है,